بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک ایسا حقیقی اور دلچسپ واقعہ ہے جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور حقیقی اللہ والوں کی شان پر ناز کریں گے۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والے کا جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا اور زمانہ طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تھا، جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی دوست نہیں، کسی سے کچھ مانگے بھی تو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملتا، جو ملے گا اللہ کے در سے ہی ملے گا، مانگے بھی تو صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی مدد اور خیر ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی کو یہ فریاد کروں کہ مجھے بھوک لگی ہے، کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو گے؟ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ مجھے منظور نہ تھا، اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، لیکن کیا کریں، اس ویرانے جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگیں اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا، بھوک اتنی لگ رہی تھی اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تو کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے، غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ جب مجھ سے بھوک برداشت نہ ہوئی تو ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے درویش موجود ہوتے اور اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو ان سب کا رس پڑ جاتا۔ میں شام کو ایک دوسرے ویرانے جنگل کی طرف لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، جسم میں جان نہ بچی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی حاوی اور اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ کسی کے سامنے فریاد کروں اور کچھ قرض لے کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکوں۔ سارا بازار پھرنے کے بعد آخر آپ کو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی، جہاں آپ کے قدم رک گئے اور دل نے چاہا کہ اس سادہ لو آدمی کے سامنے فریاد کرنی چاہیے۔ وہ روٹیاں بہت گرم تھیں جو آپ کے سامنے وہ تندور سے نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ مجبوراً اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا، اور یہ آواز غائب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے۔ سلام دعا کے بعد اس نان والے نے کہا کہ میں نے پہلے آپ کو کبھی یہاں پر نہیں دیکھا، اور اس نان والے نے کہا کیونکہ آپ نے آج سے پہلے اس نان بائی سے کبھی بھی روٹی نہیں لی تھی۔ اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں خود بخود آپ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہیں؟ تو میں نے کہا، ہاں میں عبد القادر ہوں، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو نان بھائی نے کہا، کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے پڑا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگا، ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ پوری دکان لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے اور روزانہ مجھے 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے میں جب بھی میرے پاس پیسے آئیں گے
تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ نان والے نے کہا، حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ نان لے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے نان لیا اور واپس جنگل میں آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن میں سارے راستے یہ بات سوچتا آیا کہ وہ نان بھائی والا مجھے زندگی میں پہلی دفعہ ملا تھا، لیکن اس طرح اس نے میری عزت کی جیسے مجھے صدیوں سے جانتا ہو۔ تو میں یہ جان گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے۔ بے شک اس نان بھائی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عزت ڈال دی تھی اور میرے لیے ہمدردی پیدا کر دی کہ اس نے مجھے بغیر جانے پہچانے نان بھی دیے اور بڑے ہی اچھے سلوک اور محبت سے پیش آیا۔ نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں اپنی کتاب پڑھنے لگا، علم حاصل کرنے لگا۔ علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ بڑے راز کھل رہے تھے۔ وہ باتیں پتہ چل رہی تھی جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پائیں۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب جو ہی دن گزرتے گئے، ایک دن خیال آیا کہ میں تو روز نان لیتا ہوں اور وہ مجھے محبت سے نان دیتا بھی ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پر قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ اپنا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر میں کہاں سے اس نان بائی کے پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنی شدت سے مجھے آیا کہ میں نے کہا، اے عبد القادر، تم قرض کی روٹی کھانے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس نان والے کو پیسے تو دینے پڑیں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد حضور غوث اعظم ایک بازار میں مزدوری کے لیے گئے کہ چلو 2-4 دن مزدوری کروں گا تو تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، جس سے میں اس تندور والے کا قرض اتار سکوں گا۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان 2-4 دنوں میں ایک دن بھی انہیں مزدوری نہ ملی، کیونکہ جب مدرسہ سے چھٹی ہوتی تو یہ بازار چلے جاتے، شام تک بیٹھتے، لیکن کوئی بھی گاہک ان سے نہ کوئی کام لیتا اور نہ ہی انہیں پیسے ملتے۔ آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آگے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ یا اللہ، میں وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے کہ میری نیت میں کوئی خلل نہیں۔ میں نے کوشش کی لیکن مجھے مزدوری نہیں ملی۔ آپ کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے اتنے دن میں روٹی لینے اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا۔ کیسے میں اسے نظریں ملاؤں گا؟ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کے پیسے کیسے لوٹا پاؤں گا۔ اچانک غائب سے ایک آواز آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے عبد القادر، آپ کی روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اس نان بھائی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو یہ سوچ کر ہی شرما گیا کہ قرض کی روٹی میں کیوں کھاؤں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس نان والے سے روٹی نہیں لوں گا اور اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، قرض کی ادائیگی کرنے تو جانا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، وہاں پر کسی کا کوئی قرض نہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آپ کے قرض کو لوٹانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں روٹی کا قرض کیسے اتاروں گا؟ غیب سے آواز آئی، اے قادر جیلانی، آپ اس جگہ پر جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے۔ وہاں جو بھی چیز ملے گی وہ اٹھا لینا اور اس نان والے کا قرض واپس کر دینا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا۔ وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کسی ذی روح کا آنا جانا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا دور ایک تھیلا چمک رہا ہے، اس تھیلے کے پاس گیا اور کھول کر دیکھا تو وہ آٹے کا تھیلا تھا، لیکن کوئی معمولی آٹے کا تھیلا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر تھیلے میں بھرا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، میں دل میں بہت خوش ہوا اور دل سے اللہ کا شکر کیا۔ میں نے آٹے کے اس وزنی تھیلے کو اٹھایا اور نان والے کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، خود دیکھ لو۔ وہ بھی اسے آٹے کا تھیلا سمجھ رہا تھا۔ جیسے اس نے آٹے کے تھیلے کا منہ کھولا، مارے حیرت کے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا، حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت
اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے ہی دیتے، روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں، اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں تھے۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور جب آپ آئے ہیں تو سونے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے ہیں۔ حضرت، قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا۔ آپ فرمانے لگے، یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ واللہ جس نے ہمارا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا یہ قرض لوٹا دیا ہے، اور پھر جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتارے تو اس کے پاس تو پھر بے حساب ہی رزق دینا ہوگا۔ وہ نان والا آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں اور صرف اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی ایک مریدہ کا ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عاشق تھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ وہ بوڑھی عورت صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن انہوں نے صدا سنی کہ کوئی پکارنے والا پکار کے کہہ رہا تھا، سنو، آج خلیفہ بغداد کی ہاں محفل میلاد ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی، آج خلیفہ کے ہاں محفل میلاد ہے، تم وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگا کر تیاری کر لو، ہم حضور کی نعت سننے جائیں گے۔ ہم بھی آج حضور کا میلاد منائیں گے۔ سنا ہے بڑے بڑے علماء کرام اور عظیم نعت خواں بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ایسی بابرکت اور پاک محفل میں ہمیں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ وہ دونوں ماں بیٹی تیاری کر کے خلیفہ کی محفل کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں، تاکہ وہ بھی محفل میلاد سن سکیں اور اپنے درجات بلند کر سکیں، اور حضور کی محفل سے اپنے دل کو روشن اور منور کر سکیں۔ جب وہ دونوں ماں بیٹی خلیفہ کے محل کے قریب پہنچتے ہیں تو دروازے پر انہیں سپاہی روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تم کہاں جا رہی ہو؟ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج خلیفہ کے ہاں محفل میلاد منعقد کی جا رہی ہے، ہم بھی حضور کی نعتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ سپاہی اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اس محفل کے لیے دعوت نامہ ہے؟ وہ بوڑھی عورت ان سپاہیوں سے کہتی ہے، نہیں، میرے پاس دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ سپاہی کہتے ہیں، یہ محفل تو خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جو خلیفہ وقت کے قریبی بھی ہیں اور جن کو خلیفہ وقت نے خود دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اس محفل میں ہر عام آدمی شرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ماں بیٹی سپاہیوں سے کہنے لگتی ہیں کہ اگر ہم ایک کونے میں بیٹھ کر حضور پاک کی نعتیں سن لیں گی، حضور کی شان سن لیں گے، حضور کا تذکرہ سن لیں گے، تو خلیفہ وقت کا کیا چلا جائے گا؟ ہم بھی تو اسی نبی کی امتی ہیں، خلیفہ جس نبی کا امتی ہے۔ لیکن سپاہی کسی بھی طرح سے ان ماں بیٹی کو محفل کے اندر نہیں ہونے دیتے، اور آخرکار پریشان ہو کر وہ ماں بیٹی مایوس اور آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے واپس آ جاتی ہیں۔ پریشانی کی حالت میں ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، چلو بیٹی، اگر خلیفہ ہمیں میلاد سننے نہیں دیتا، حضور کی نعتیں ہمارے مقدر میں نہیں آئیں تو ہم گھر میں ہی محفل میلاد لگا دیتے ہیں۔ بیٹی پوچھتی ہے، اماں، گھر میں ہم کس طرح محفل میلاد لگائیں گے؟ تو وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے، ہم گھر میں چل کر محفل کا انعقاد کریں گے تو تم نعتیں پڑھ لینا اور میں حضور کے معجزات بیان کر لوں گی۔ جتنا کچھ ہمیں آتا ہے، جتنا ہمیں معلوم ہے، ہم اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کر دیں گے۔ بیٹی کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی گھر پہنچ جاتی ہیں۔ اب ماں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹی نعتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر بیٹی بیٹھ کر سننے لگتی ہے، اور ماں حضور کے معجزات اور حضور کی نعتیں سنانے لگ جاتی ہے۔ الغرض پوری رات وہ ماں بیٹی یہی کرتی رہیں۔ پوری رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دکھڑے سناتی رہیں۔ جب رات ڈھل جائے گی تو بیٹی کو ماں نے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ کہ رات کا کون سا پہر ہو گیا ہے، تاکہ ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس وقت ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ جیسے ہی باہر آئی تاکہ وہ ستاروں کو دیکھ کر رات کے پہر کا اندازہ لگا سکے تو واپس پیچھے دوڑی تو اندر بڑھیا نے پوچھا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ڈری ہوئی ہو، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ بیٹی ماں کو کہتی ہے، ماں،
باہر ایک نورانی چہرے والا بزرگ ہمارے گھر کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے۔ وہ ماں بیٹی دونوں باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس غریب ماں بیٹی کے دروازے کی چوکھٹ کو مسلسل چوم رہے تھے۔ غریب عورت فوراً آگے بڑھی اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چوم کر عرض کرنے لگی، حضور آج اس غریب چوکھٹ کو کیسے چوم رہے ہیں؟ ہم پر اتنی کرم نوازی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نصیبوں والی عورت، تو غریب نہیں بلکہ تیرے جیسا دولت مند پورے بغداد میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بوڑھی عورت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی ہیں، حضور آخر ماجرا کیا ہے؟ کیوں آپ ہم جیسے گناہ گاروں کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کی بندی، تو جس در سے ساری رات نعتیں پڑھتی رہی ہیں، تیری نعتیں سننے کے لیے مدینے کے تاجدار خود تیری چوکھٹ پہ آئے تھے اور ساری رات حضور تمہاری اور تمہاری بیٹی کی نعتیں سنتے رہے ہیں، تو بس حضور کے قدم چوم رہا ہوں، تمہاری چوکھٹ پہ حضور کے قدم لگے ہوئے ہیں، میں تو ان کی قدم بوسی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس ماں بیٹی کی کیا شان ہے کہ جس کی نعتیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے آئے ہیں اور جن کے دروازے کی چوکھٹ کو حضور غوث اعظم چوم رہے تھے۔ بے شک یہ بڑا لجپال گھرانہ ہے، کوئی صدقے دل سے سچی نیت سے ان کو پکارے تو حضور کسی بھی اپنے عاشق کو مایوس نہیں کرتے۔ کوئی صدقہ دل سے سچی نیت سے ان کو پکارے تو عرض دل کی جوئی کے لیے حضور ضرور تشریف لے کر آتے ہیں۔ لب لباب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ جب خلوص نیت سے حضور کو اپنی محفل میں یاد کرتا ہے، ان کا عاشق بن جاتا ہے تو حضور بھی اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔